اختر صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ سولر سسٹم کے اوپر بھی کچھ بات چل رہی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. جی اختر صاحب، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اسی کی طرف میں آتا ہوں دوبارہ سے کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، دیکھنا کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت تو کس طرف دیکھا جائے. آپ یہ ذرا بتائیے کہ کیا ہم ایجوکیشن کو دیکھیں یا فیوچر کو دیکھیں، پاسٹ کو دیکھیں، یا جو دیہڑی دار یا جو لوگ جابز کرتے ہیں یا بیچارے کام کرتے ہیں ان کے روزگار کو دیکھیں. اگر وہ بچوں کو کھانا کھلا پائیں گے، اپنی فیملی کو فیڈ کر پائیں گے، 2 وقت کی روٹی کمائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اب دیکھیں 24 کروڑ کے پاکستان کے اندر 40% یونیسیف خود کہہ رہا ہے، جو ڈیٹا بیس ہے، کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. 40% 24 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 10 کروڑ سے کم کی بات نہیں ہے. جب 10 کروڑ پاورٹی لائن سے نیچے ہے تو 2 وقت کی روٹی وہ شاید خوشی سے نہیں کھا پاتے. تو وہ کیا تعلیم دیں گے اور کیا کریں گے؟ آرٹیکل 25A تو یہی کہتا ہے گورنمنٹ کو خود آپ پڑھائیے، آپ نکلیے، آپ کی ذمہ داری ہے. میں تو یہی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ نے کھانا کھلائیے، بہت اچھی بات ہے. یہ بلیک بورڈ ہٹائیے، وہاں پر LCDs ٹیکنالوجی بھی لگائیے اور بچوں کو وقت پہ کتابیں مہیا کیجیے. اور استاد کو جو یہ گوسٹ ٹیچر ہیں، گوسٹ کیمپسز بنے ہوئے ہیں، اسکولز بنے ہوئے ہیں، گوسٹ جو ہے ٹیچرز ہیں، اور ایسے ایسے بھی ٹیچرز ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک جگہ کی جو ہے وہ وہاں پر 14 ٹیچر ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ 18 لاکھ روپے سیلری ہے اور وہاں پر 100 بچہ انرول نہیں ہے. آپ اس کی کیلکولیشن کر لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتہ. یہ بھی تو بجٹ ہے، یہ پتہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، جب وہ حکمرانوں کے تابع ہیں، بل جو ہے وہ سیلری بل جو وہ پے کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے خود کہا ہوا ہے کہ 9,250 روپے ہم لوگ ایک بچے پہ پبلک اسکول میں خرچہ کرتے ہیں. پر منتھ کی بات کریں؟ جی، پر منتھ کی بات کرتے ہیں. حالانکہ ڈیٹا بیس یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اسکولوں کی بلڈنگیں ہیں، وہاں پوسٹنگز لے کے 10-10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہاں کوئی ٹیچر کی انرولمنٹ نہیں ہے، کچرا ہے وہاں پر، گندا پانی کا تالاب ہے، وہ سب کچھ ہے. اور شاید وہاں جنات پڑھتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہاں پر پراپر وہ ہوتا نہیں ہے. پوسٹنگ وہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں کیونکہ آن ایوریج جو ہے جس کی بھی 10-15 سال کی سروس ہوتی ہے اس کی تنخواہ لاکھ سے کم ہوتی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کا دایاں بازو ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے. خدا را ان پہ رحم کیجئے، ان پہ ٹیکسز معاف کیجئے. KESC کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ وابڈا سے کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتے. آپ ٹیکسز کی مد میں بھرمار لگائی ہوئی ہے. اب آپ ایسے ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں. ٹیکسز کی اتنی اقسام ہے کہ نام بھی آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی ایکسٹرا ٹیکس ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا ٹیکس ہے. اور آپ ابھی تو لگتا ہے کہ روشنی کا ٹیکس بھی لگائیں گے. ویسے بھی سنا ہے کہ سولر سسٹم میں آپ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا روشنی کا. اچھا صاحب، 9,250 روپے آپ جو بتا رہے ہیں ایک بچے گورنمنٹ کی خود اپنی ڈکلیئرڈ پکچر ہے. اور اگر عام سے ایک اسکول کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو 2,000 2,500 3,000 بہت زیادہ. اگر تیر مار لو، اگر کوئی 5,000 والے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. سر یہ کنٹریبیوشن، سلیم صاحب بات یہ ہے کہ ریئلائزیشن نہیں ہے، یہ ایک قوم کی خدمت کر رہے ہیں وہ تعلیمی ادارے. اگر وہ پڑھا رہے ہیں، کم از کم کلاسز کنڈکٹ ہوتی ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب تو ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ شاید میرا خیال ہے مفت میں پڑھائیں. آپ 10% کی آپ بات تو کرتے ہیں. آپ 2002 کا وہ جو وفاقی منسٹر تھی وہ بلوچستان کی محترمہ ہماری بہن جو جس وقت اس وقت پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے 10% کس بیس پہ کیا تھا کہ یوٹیلیٹیز ہم آپ کو فری بھی دیں گے، اور اگر دینی بھی ہوئی تو ریزیڈنشل ریٹ پہ دیں گے، خاص طور پہ الیکٹرسٹی، گیس وغیرہ، پانی کا تو اتنا بل ہوتا نہیں ہے، اگینسٹ میں لیا جا رہا. پھر وہ جب 18ویں ترمیم آئی تو تھوڑا سا اس کی شکل بدل گئی. اب آپ نے ہمیں دیا تو کچھ نہیں. آپ تو آٹا روٹی یعنی 2 وقت کی روٹی دینے میں ناکام ہے، آپ پرائزز کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. آپ کس چیز میں آپ کے پاس آپ دودھ اگر بڑھ جاتا ہے تو اس کا ریٹ کنٹرول کرنے میں آپ ناکام ہیں. دوسری طرف اگر آپ نے کیپ لگایا ہوا ہے تو 5% زیادہ فیس بڑھنے نہیں دیتے آپ.